پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج مزید 60 ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنا دی گئی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے ان کا ٹرائل چل رہا تھا. ملٹری کورٹ نے اس سے پہلے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی تھیں اور آج مزید 60 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت، حیدر مجید کو 2 سال، میاں عباد فاروق کو 2 سال اور باقی لوگوں کو بھی کسی کو 5 سال، کسی کو 7 سال، کسی کو 4 سال سزائیں سنائی گئی ہیں. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے مرحلے میں سزائیں سنائی گئی تھیں چند دن پہلے، اس پر جو عالمی رد عمل آیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اس رد عمل کو پاک فوج کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے. اور آج اس کے باوجود کہ وہ ایک رد عمل آیا تھا، یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عالمی رد عمل کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی یا اس کا دباؤ قبول نہیں کیا گیا. اب یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ پچھلی پریس ریلیز میں ماسٹر مائنڈ کا بھی ذکر ہوا تھا. کچھ لوگوں کا خدشہ تھا کہ عمران خان کو بھی ملٹری ٹرائل ان کا بھی کیا جا سکتا ہے یا شروع ہو سکتا ہے. فیصل ووڈا صاحب تو براہ راست یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک شخص کا ٹرائل جو ہے وہ ایک ملزم کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے تو دوسرے کا اسی کیس میں دوسرے ملزم کا بھی یہیں پر ہوگا. وہ اپنا تجزیہ یا خبر دے رہے تھے. تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہوگا؟ ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. آج مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہو گئی ہے اور باہر نکل کر جو گفتگو کی گئی ہے اس میں وہ اسیران کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور یہی مطالبہ اس کمیٹی کے پلیٹ فارم پر بھی وہ اٹھانے جا رہے ہیں. تو حالات کس طرف کو بڑھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. MNA، بہت شکریہ نیازی صاحب، خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ سے ہی شروع کرتے ہوئے، یہ جو 60 مزید ملزمان کو سزائیں اب سنا دی گئی ہیں، ایک رد عمل آیا تھا، تحریک انصاف والے ہوپ فل تھے کہ شاید مزید سزائیں نہ سنائی جائیں کیونکہ امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین نے اپنا رد عمل دیا تھا ملٹری کورٹ سے سزائیں سنانے کے حوالے سے. تو ایسا لگتا ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلنے والے ان ٹرائلز کو کا سزائیں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسترد کر دیا گیا عالمی دباؤ کو. اچھا دیکھیں، یہ تو عالمی دباؤ ہے نہیں ہے ایک ڈفرینٹ چیز، مگر دیکھیں EU کی اسٹیٹمنٹ آئی، ان کا US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دی، وہ بنیادی طور پہ آپ کی کس چیز پہ کویشچن کر رہے ہیں؟ وہ ایک پروسیس کی لیگیلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نظام عدل میں کورٹس موجود ہیں، آپ کی فوجداری عدالتیں موجود ہیں. اگر آپ آرٹیکل 175 کو دیکھ لیں، وہ بتاتا ہے کہ کورٹس کس طرح سے پاکستان میں بنتی ہیں، کون کون سی کورٹس ہیں. پھر آگے اس آئین کے تحت ایکٹ ہیں، اس کے تحت فردر عدالتیں بنتی ہیں. تو اس کے تحت آپ کی فوجداری عدالت، اینٹی ٹیررزم کی عدالتیں موجود ہیں. تو آپ ان کے ذریعے پروسیڈ کر سکتے ہیں. آپ نے 9 مئی کی FIRیں دی، ان میں آپ چلان بھی آئے تو ان لوگوں کا ٹرائل ہو سکتا تھا. کیوں ضرورت پڑی کہ سسٹم سے باہر نکال کے آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کو آئین کی پروٹیکشن ہی نہیں ہے؟ اگر دیکھیں 21ویں ترمیم لائی گئی تھی تو ایک ٹائم باؤنڈ ایک ایکٹیویٹی تھی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے ان کو سزائیں ہوئی. APS کے واقعے کے بعد آپ کی نیول بیسوں پہ حملے، جو جدھر حملے ہوئے انہیں سزائیں ہوئی. مگر وہ سزائیں کیوں سسٹین ہوئی؟ کیونکہ انہیں آپ کا آئین کور دیتا تھا. اب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ آ گئی جو 4-1 سے سویلین پہ آرمی کا کوڈ آف کانڈکٹ نہیں لاگو ہوتا. اگر کوئی سویلین کسی آرمی پرسنل کے ساتھ مل کے کچھ کرتا ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، مگر اسٹینڈ الون بیسس پہ اس کی نظیر نہیں. لیکن اس پر عطا صاحب کا موقف یہ ہے نا کہ دیکھیں، اگر کسی نے کرپشن کیا ہے تو نیاب عدالتوں میں جائے گا، FIA سے ریلیٹڈ ہے تو FIA کی عدالت میں جائے گا، بینکنگ میں کوئی کرپشن ہوئی تو بینکنگ کورٹ میں جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی نے ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیا ہے تو وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا. نہیں تو پارلیمان پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ پارلیمان اس کو سزا دے گی. بات ہے کہ آپ نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں اس کام کے لیے. عدالتوں کا کام آپ خود سے کرنے لگیں گے. اگر جج، جیوری، ایگزیکیوشنر آپ نے خود بننا ہے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں، ایک بندہ ہے جس کو آپ نے چلے ایز اے آرمی کے پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو آرمی کا آفیشل ہے نا، وہ جج تو نہیں ہے. تو اس نے کیا کرائٹیریا فالو کیا؟ پھر آپ دیکھیں مارچ کو پہلے بیچ کی سزائیں ہوئی تھی جن کی چھوٹی چھوٹی تھی، آ گئی. مجھے آپ ایک فیصلہ دکھا دیں آرمی ایکٹ کے اندر جو پروسیڈ مارچ میں ہوئے تھے جن کا باہر آیا ہو. آج بھی آپ اگر یہ چلا رہے ہیں، یہ پریس ریلیز کے تھرو آپ کو پتہ چل رہا ہے کوئی فیصلہ ہے. دیکھیں پروسیس میں فیئرنیس ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان میں سے غلطی ہوئی ہوگی، کسی کے ساتھ ہوئی ہوگی، مگر اس طرح سے ٹریٹ کرنا، دیکھیں ڈیو پروسیس تو دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا 100% آپ کے. جی مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. اس سے کیا مذاکرات کا عمل متاثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کو اس پہ شکوہ یہ ہے کہ ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا.
میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایماندارانہ بات کرتا ہوں، ڈھکی چھپی نہیں کرتا. مجھے پی ٹی آئی کی نیت پہ کبھی بھی اعتبار نہیں رہا. پی ٹی آئی ہمیشہ موڑ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اچانک کہاں پھر جائے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا. اب انہوں نے بات چیت بھی شروع کی، آدھے رہنماؤں کو لگا دیا ہے بات چیت پر، آدھے رہنماؤں کو لگا دیا ہے اسی پرانی زبان پر. جی سول نافرمانی موجود ہے، اگر نہیں بات چیت ہوگی تو ہم سول نافرمانی کریں گے. یہ ایک قسم کا دباؤ ہے. سیاسی بات چیت جب آپ کر رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس قسم کے بیانات دینا مناسب کسی بھی صورت میں نہیں ہے. اور ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاکرات کو ناکام بنایا جا رہا ہے، یا دوسرا گروہ ہے اسے بھی اشتعال میں لایا جا رہا ہے کہ وہ بھی دباؤ کی بات کرے. اور یہ دباؤ ہے. دباؤ سے آزاد ہو کر بات کریں گے تو بات ہوگی کامیاب، ورنہ نہیں ہو سکتی. ابھی آج میں نے اخباروں میں پڑھا پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنماؤں کے بیان پر، بھائی ہم تو مایوس ہیں. پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی، خود مایوس ہے بات چیت سے. یہ کیسے یہ فضا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی فضا بات چیت کی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میرے سارے پروگرام آپ نے سنے دیکھے ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو سیاسی پارٹیوں سے بات کرنی ہوگی، انہیں اسی حکومت سے بات کرنی ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں ہے بات چیت کرنے کا. یہ کہتے نہیں ہم ان سے بات کریں گے جو اصل مالک ہے. بابا مالک اللہ ہے. ابھی حکومت میں یہ بیٹھے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، انہی سے بات کرنی ہوگی. آپ نہیں مانے. آپ نے سر بات چیت تو ہو رہی ہے نا سر. اب آپ کو نیت پہ شک کیوں ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی نیت، آپ کہتے ہیں کہ نیت پر اعتبار ہی نہیں ہے؟ بات چیت تو ہو رہی ہے نا سر. آپ کے لوگ بھی اس میں شامل، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی کے بیانات دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیں آپ کو شک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہ ہم تو حیران ہیں، خود پی ٹی آئی مایوس ہے بات چیت کے نتیجوں سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سینئر رہنما کہیں کہ ہم تو تیار بیٹھے سول نافرمانی کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بتائیں خود. جب آپ دباؤ والی کیفیت پیدا کریں گے تو میں کہوں گا نا مایوس ہیں ہم. آپ کہیں جناب کوئی مشروط نہیں ہے، غیر مشروط بات ہے، دل صاف ہے ہمارے، ہم ہر حال میں بنیں گے. ہاں اصولوں کی بات ہوگی، مفادات کی جو سیاسی مفادات ہیں ان کی بات چیت، یہ درست ہے. لیکن یہ کہنا سر، لیکن چانڈیو صاحب وہ موضوع تو ہوگا نا، مذاکرات کا کوئی موضوع تو ہے نا جی. وہ اس موضوع کے بغیر کیسے مذاکرات میں اتر سکتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے نا جی ہم ان 3 موضوعات پہ مذاکرات کر رہے ہیں. آپ اسے شرائط کہہ لیں، آپ اسے موضوعات کہہ لیں. موضوعات اور شرائط میں بڑا فرق ہوتا ہے. موضوعات ہے کہ اس میں بات چیت بھی ہوگی، ہو رہی ہے. شرائط کا مطلب یہ نہیں ہوا تو ہم نہیں کریں گے، خان صاحب رہا نہیں ہوئے تو ہماری بات چیت نہیں ہوگی. یہ بات نہ، شرائط کی بات نہیں ہوتی. غیر مشروط کہتے. اگر شرائط ہے تو غیر مشروط کہتے ہوئے پی ٹی آئی کو غیر مشروط بات چیت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے ہم سیاستدانوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی پرسوں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان سے ہم کیسے باتیں کریں. بھائی انہی کے جو بھی کچھ ہے انہی کے اختیار میں ہے. آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی اور نتیجہ خیز بات چیت کریں گے تو پاکستان بحران سے آزاد ہوگا، ورنہ یہ مصیبت چلتی رہے گی. اور آپ کی جان بھی آزاد ابھی نہیں ہوگی، ابھی بڑا وقت ہے. آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے حملے جب کیے ہیں ملٹری پراپرٹیز پر، اداروں پر، تو وہی ہوگا نا. سارے پاکستان نے آپ کو دیکھا، آپ نے ملٹری کی گاڑیوں کو لاٹھیاں ماری، ملٹری کے جوانوں کو، فوجی جوانوں کو چوٹیں لگی. کیسے آپ کہتے ہیں؟ جب یہ اتنے سارے ادارے، اتنے سارے لوگ انوالو ہوں گے تو وہ ضرور عدلیہ میں کہ جب عدالتوں کا فیصلہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا. اور یہ کہنا کہ نہیں ہو سکتا فوج میں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر معاملہ فوجی ہوگا، فوجی انوالو ہوگی، فوجی ادارہ انوالو ہوگا، اس کے تو عدالت بھی چل سکتی. نہیں، اس کے جواب میں عمید نیازی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پارلیمان پر حملہ ہوگا تو کیا پارلیمان سزائیں سنائے گی؟ چانڈیو صاحب وہ کہتے ہیں پارلیمان پہ حملہ ہوگا تو کیا پارلیمان سزائیں سنائے گی؟ یہ درست ہے. میں آپ سے گزارش کر دوں، میں آپ کو پارلیمنٹ کے مختلف اداروں کو یہ اختیار ہے
کہ وہ اپنے آپ کو عدالت میں تبدیل کر کے کیس بھی چلاتے ہیں. یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ عدالتیں ہیں, لیکن وہ پارلیمنٹری انداز ایسا ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ کی کوئی کورٹ بھی ہوتی تو یقیناً پارلیمنٹ پر حملہ کورٹ میں چلے جاتے. سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, فوجی کورٹیں ہیں, پارلیمنٹ کو کورٹ نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو عدالتی اختیارات ہیں اور وہ سزائیں دے بھی سکتی ہیں. صحیح ہے, بالکل نئے صاحب وہ کہتے ہیں جی سزائیں دے سکتی ہیں. دیکھیں یہ تو میٹر سب جوڈس ہے, سپریم کورٹ سے آ جائے گا, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس اپیل ہے, مگر جو آپ کی اب تک کی آج کے دن کی جورسپروڈنس ہے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کو نگیٹ کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی ایک جد و جہد کی ہسٹری رہی ہے. اگر وہ اپنی جد و جہد پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں وہ پھیر لیں, یہ ان کا ثوابدید ہے. مگر ہمارا موقف ہیومن رائٹس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں ہم نے بہت ساری کنونشنز بھی سائن کی ہیں. اگر ہم نے انٹرنیشنل کنونشن آن سول اور پولیٹیکل رائٹس سائن کی ہے تو ہم نے سوچ سمجھ کے سائن کی ہے, اور اس کا آرٹیکل 14 بڑا واضح ہے کہ کوئی بھی کورٹ کے سٹینڈرڈ پہ وہ کورٹ اتر ہی نہیں سکتی جس میں اوپننیس نہ ہو, جو فیئرنیس نہ ہو, جو امپارشل نہ ہو. تو یہ کرائیٹیریا اس پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ کس طرح سے اترتا ہے. مطلب ایک چیز جہاں چارج شیٹ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان لوگوں کو سزا اگر کسی کو 10 سال ہوئی ہے, حسان کو 10 سال کس چیز کی دی ہے, کچھ اسپیسیفک ایلیگیشن سامنے آیا, چلیں اس کی فوٹیج ہے, ٹھیک ہے, اب آگے آپ نے اس کو چارج شیٹ دینی ہے, کنفرنٹ کرانا ہے, اسے وکیل کا حق دینا ہے, سارے معاملات. جب تک وہ نہیں ہوگا کوئی اس پروسیس کو دیکھ نہیں رہا, کسی کو پتہ نہیں کہ ایویڈنس کون سا آیا. لیکن ہم ان تمام ملزمان کو اپیل کا حق تو حاصل ہے. دیکھیں اپیل ایک لمیٹڈ سی اپیل آپ اپنے پاس ہی دے دیں تو وہ کیا حق ہے, اس کو آپ حق کہیں گے. دیکھیں یہ سمجھ ہی نہیں رہے, یہ اپنے سارے پروسیس کو اتنا مڈل کر رہے ہیں کہ یہ مشکلات پہ کر رہے ہیں. دیکھیں سوچنے کی بات ہے, ٹیررسٹ کو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کلبھوشن کا ٹرائل آپ نے کیا, آپ وہ چیز کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک پروٹیسٹرز ہیں, پروٹیسٹرز کو آپ کس طرح سے لنک کر رہے ہیں. آپ تو کل کو کلبھوشن کے ٹرائل کی فیئرنیس پہ بھی سوال جو ہے نا بنائیں گے. آپ اپنے نظام کو اتنا بیڈلی پورٹرے کر رہے ہیں, مطلب نہ ہمیں اپنی فورن پالیسی کا پتہ ہے, نہ ڈپلومسی کا پتہ ہے. ہم اپنے ملک میں ایسی مثالیں کریٹ کر رہے ہیں, ہم خود جواز پرووائڈ کر رہے ہیں. بریگیڈیئر حارث عثمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ آج جو 60 سزائیں سنائی گئی ہیں 60 افراد کو, اب اس میں اس سے ایک اشارہ تو یہ ملتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو عالمی ایک رد عمل آیا تھا 25 سزائیں سنانے کے بعد اس کو تو مسترد کر دیا گیا ہے, لیکن دوسری طرف عمیر نیائی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں ہوا, انصاف کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوئے, یہ غیر قانونی طریقے سے سنائی گئی سزائیں ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ہے کہ کیسے قانون کے تقاضے پورے نہیں کریں گے. آپ کا پراپر کورٹ کانسٹیٹیوٹ بیٹھتا ہے ایک کورٹ کانسل, اس کے بعد اس میں تمام ریکارڈ ہوتی ہیں. آپ کو ایکیوز کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اسٹیبل لائر رکھ لے, اپنی مرضی کے جتنے آپ نے گواہ پیش کرنے ہیں وہ کر لو. اس کے بعد ایکیوز کو اپنی بھی صفائی دینے کا موقع دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ تو کیسز کب سے چل رہے تقریباً فائنل ہوئے تھے, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آرڈرز آپ نے نہیں سنانے, دیٹس اٹ بین پلیس. اب انہوں نے الاؤ کر دیا. ایک تو دیکھیے پاکستان کے آئین قانون میں یہ چیز ہے 1972 سے لے کے اور آج تک 2023 تک 1875 سویلینز کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں سنائی ہوئی ہیں, اور صرف یہ پی ٹی اے کے دور حکومت میں 18 سے لے کے 22 تک یہاں پر 180 لوگوں کو سول کورٹ میں سویلینز کو ملٹری کورٹ میں سنائی ہوئی. یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے دوران میں ہوا. آپ نے بتائیے تو سب ٹھیک تھا, اب کیسے خراب ہو گیا؟ اور سیکنڈلی کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی یو سپریم کورٹ نے الاؤ کیا, نیز عدالتوں نے الاؤ کیا, کیسے یہ غلط ہو سکتی؟ اور اس کے بعد ان کو اب نیکسٹ ریمیڈی دی ہے, آپ کو سزا ملی ہے, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں, اپنی صفائی پیش کریں, دوبارہ پیش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی جاتی وہاں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ایک صرف فرق جو ہوتا ہے اصل کہ اس میں ڈیلی بیسس پہ ٹرائل ہوتا ہے, کیونکہ ایک کورٹ کے پاس ایک ہی کیس ہوتا ہے. سول میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اسپیشل کورٹ میں 20-25 کیس ہوتے ہیں, اس میں 10 سال لگ جاتے ہیں. یہاں ہم 7-8 مہینے کے اندر کیس کو فائنل کر دیں, کیونکہ ایک ہی کانٹینیوس ہوتا ہے. یہ رانگ پرسپشن کی گئی ہے. آپ مجھے بتائیے یورپین یونین میں امریکہ میں کون سی جگہ پر منٹ ٹرائل ہوئے ہیں, سنائی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو ویریفائی کیا جی ہاں جی ہو سکتی ہے. ہمارے قانون میں موجود ہے, ہماری سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت نے اس کو الاؤ کیا ہے. تو ہاؤ دیکھتے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ
صحیح ہے. تو سر یہ جو عالمی رد عمل کا آیا تھا بریگیڈیئر صاحب, اس کا کوئی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل انجسٹیفائڈ تھا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تشویش ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو رہی ہیں, برطانیہ نے کہا, امریکہ نے کہا, یورپی یونین کا GSP+ کی بات بھی انہوں نے کی ہے, تو اس سے کیا پاکستان کو کوئی مشکل بھی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے عالمی رد عمل کے نتیجے میں؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. دا اونلی تھنگ از کہ پاکستان شوڈ بہیو لائک اے سوورن نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ. ہم سوورن کنٹری ہیں, ہمارے اپنے قوانین ہیں, ہماری اپنی اعلیٰ عدالتیں ہیں, ان کے مطابق جو کیس چلتے ہیں ان کی اجازت نکلتے ہیں, اس کو نو بڈی کین چیلنج. اٹ از اننیسیسری پریشر. بات یہ کہ آپ کی اپنے سامنے یہ مجھے بتائیے کہ یہ یورپین یونین, امریکن, جب ان کے PTI حکومت میں 180 سویلینز کو سزائیں ہوئی ہیں, کبھی کسی ایک سال میں 2020 میں 61 کو ہوئی ہیں, کبھی 35 لوگوں کو ایک سال میں ہوئے ہیں, کبھی ایک کو 20 ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ اٹ از جسٹ اے پروپیگنڈا. اور یہ پروپیگنڈا جو ایک پلان طریقے سے کیا سر انگیزی کی جا رہی ہے غیر اپلاجارہ مسلح افواج کے خلاف, اٹ مسٹ اسٹاپ. اٹ از ویری انفیئر. دیکھیں یہی نیریٹو ہے دشمن کا کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, کیونکہ فوج نے ثابت کیا کہ ہم مضبوط ہیں, ہماری فیڈریشن اس لیے مضبوط ہے اور ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ نے دیکھ لیا 2020 تک ہم نے کیسے دہشت گردی ختم کی تھی. ابھی بھی فوج اسٹرانگ ہے, اسی لیے انڈیا کی ضرورت نہیں کہ ہماری طرف دیکھ سکے. کبھی وہ ہماری نیوکلیئر یہ میزائل ٹیکنالوجی پہ اعتراض کر رہے ہیں امریکن یونائٹیڈ. دس از اے ٹائم شو اسٹینڈ, اور پارلیمنٹ اور یہ سینٹ میں جا کے ایک جوائنٹ سیشن کر کے اٹھ کے وہاں بھی اسٹیٹمنٹ دیں کہ وی ڈونٹ ایکسپٹ دس انڈر پریشر. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب اس میں 2-3 چیزیں اور جڑی ہوئی ہیں ذرا. ایک تو یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ جب کسی کا ٹرائل ہوتا ہے کوئی بے گناہ بھی قرار دیا جاتا ہے یا ثابت ہو جاتا ہے, کوئی گناہ گار بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر سب کے سب گناہ گار ثابت ہو گئے. اور پھر یہ کہ اس بات کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ کس کو کتنی سزا دینی ہے, اس پر میں آپ سے رائے لیتا ہوں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو چانڈیو صاحب کو ذرا میں شامل گفتگو دوبارہ کر لوں. چانڈیو صاحب, یہ اب یہ سب جو سزائیں ہوئی ہیں, یہ PTI کا موقف یہ ہے کہ یہ سویلین کورٹ سے بھی تو ہو سکتی تھیں, ان پر کیوں اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ آخر وہ بھی عدالتیں ہیں, یہی سزائیں وہاں سے بھی دی جا سکتی. اگر یہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے یہاں ہوا ہے تو وہاں بھی ہو جاتا, اگر یہاں پر ایویڈنس موجود ہے تو وہاں بھی ایویڈنس ثابت کیے جا سکتے تھے, تو کیوں نہیں سویلین کورٹ سے ان کو ٹرائل کیا جا سکتا؟ ہمیں تو عدلیہ کے ہر حصے پر اعتماد ہے. ہم کبھی عدلیہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے, لیکن PTI نے جو پچھلے دنوں میں جو عدلیہ کے حوالے سے بھی جو عوام کو, ہمیں, آپ کو, سب کو جو ثبوت فراہم کیے ہیں اپنے رویے کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اعتماد نہیں رہا. کس ادارے کو آزاد چھوڑتے ہیں پریشر سے جو اپنے فیصلے خود کر سکے؟ آپ بتائیں. سپریم کورٹ جیسے ادارے کو جو حال کیا انہوں نے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک جملہ بیچ میں کہہ دیا, وہ ہمارے دوست نے, کہ پیپلز پارٹی نے تو خدمت کی تھی, ابھی اپنی کمائی غرق کرنا چاہتے. نہیں, ہم نہیں. ہم سیاسی لوگوں کو سزائیں دینے کے مخالف ہیں. ہم نے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں, ہم نے کبھی انتقامی کارروائی نہیں کی. بات ہمارے اصول کی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں دیں, بالکل نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آپ بات چیت میں راضی نہیں ہوتے, آپ بات کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں, شرائط پہلے لے آتے ہیں, دباؤ اپنی جگہ پر قائم رکھتے ہیں, پھر وہ بھی حکومت ہے, حکومت بھی اپنا دباؤ ضرور دکھائے گی. آپ کہتے نہیں سول نافرمانی تو ہم نے اپنے ہاتھ میں کپڑوں کے پیچھے چھپا کے رکھی ہے, وہ کسی وقت بھی نکال لیں گے. تو حکومت کوئی بے وقوفوں کی بیٹھی حکومت ہے جو کچھ نہیں کہے گی؟ آپ کے ہر سوال کا جواب حکومت دے گی. حکومت میں ایک مستحکم ادارہ ہوتا ہے. آپ جب حکومت میں تھے آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ بتائیں. جو آپ نے حال کیا ہے آپ بتائیں نا. آپ اپنی کارکردگی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ٹی وی پر, جناب PTI سے کچھ نہ پوچھو, PTI سے کہیں کہ آپ نے جب اقتدار سنبھالا ایک وعدہ بتاؤ جو آپ نے پورا کیا. کوئی بڑا وعدہ میں آپ سے نہیں پوچھتا. آپ نے تو کہا تھا ہم پروٹوکول ختم کریں گے. بتائیں کون سے منسٹر کا پروٹوکول ختم کیا؟ کون سے گورنر ہاؤس کو آپ نے لوگوں کے لیے کھول دیا تھا؟ آپ اپنے وعدوں کی تو بات کرتے نہیں ہیں, آپ اپنی کوئی بات نہیں کرتے, کوئی جواب دہ نہیں ہے, بس اپنی طرف سے باتیں کیے جاتے ہیں. آخر ایسا تو نہیں چلے گا.
وہاں حکومت ہے, یہاں سیاسی پارٹیاں ہیں. آپ سیاسی پارٹیوں کو گالیاں دیں گے, سیاسی پارٹیوں کو لعنتیں دیں گے, پارلیمنٹ کو لعنتیں دیں گے اور پھر توقع بھی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کو بھی سیاسی بننا ہوگا, آپ کو اپنا رویہ سیاسی رکھنا چاہیے, سیاسی بننا ہوگا. سیاستدانوں پہ اعتماد کریں. مذاکرات شروع کر دیے ہیں تحریک انصاف نے سر. اب آپ کتنا ان کو تھوڑا سا تو اب آپ کریڈٹ دیں گے نا اس بات کا کہ ہاں مذاکرات کے لیے راضی ہوئے ہیں. اور نہیں, میں نہیں دے سکتا. میں تب دوں گا جب ان کی جو باہر کی افواج بیٹھی ہے وہ بھی ان مذاکرات پہ اعتماد کرے. وہ مسلسل باہر سے توپیں چلا رہے ہیں کہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں سول نافرمانی کے لیے, مذاکرات نہیں کامیاب. ایسے تھوڑی کرتے ہیں یار, مذاکرات یوں چلتے ہیں. چلے ان چیزوں کا جواب سر میں لیتا ہوں. عمید صاحب سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنی جو باہر بیٹھی ہوئی بریگیڈ ہے اس کو بھی کہیں کہ وہ ذرا ہاتھ ہلکا کرے اور زہر اگلنا بند کرے, پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے کے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے صاحب آپ نے دونوں کی بات سنی ہے اور مجھے نہیں معلوم, آپ شاید ٹیکنیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں اور تمام چیزوں کو اور ان کو اپنے صفائی کا حق دے کر پھر سزائیں سنائی گئی ہیں. اور چانڈیو صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اگر سنجیدہ ہوتے تو آپ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پر اور باہر جو آپ کے وہ جس طرح کا زہر اگل رہے ہیں, یہ مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. دیکھیں مذاکرات کا جو بیسیکلی دیکھیں نا مقصد کیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز ٹیبل پہ بیٹھی ہیں, اور یہ مذاکرات کوئی عام مذاکرات نہیں ہیں. یہ کوئی بیک ڈور چینل کے ذریعے مذاکرات نہیں چل رہے, یہ کوئی بند دروازوں میں نہیں ہو رہے, یہ کوئی ہم لندن یا نیو یارک بیٹھ کے نہیں مذاکرات کر رہے. یہ اسی پارلیمان کے اندر ہو رہے ہیں, اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ہو رہے ہیں, اور پارٹیز کی پولیٹیکل پارٹیز کی سیریسنیس ہے. اب جہاں تک کامیاب ہونے کا ہے تو وہ تو دیکھیں جب بات چیت چلتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے, چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی ریلیکسیشن لے گی. ہمیشہ 100% اہداف نہیں اچیو ہوتے, مگر بات ہے ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے 31 جنوری. تو دیکھیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کے اس کے اندر ہوگا, تو پھر آپ شرائط عائد کر رہے ہیں. جانڈیو صاحب یہ تو ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ شرطیں کیوں لگاتے ہیں. تو مساق جمہوریت میں انہیں کتنا ٹائم لگا تھا, لندن ان کی کتنی کو ملاقاتیں ہوئی تھی. بات ہے یہ کوئی نیور اینڈنگ کو پروسیس تو ہے نہیں. اگر سیریسنیس ہو, اتنا بڑا ایجنڈا نہیں ہے, چیزیں بیٹھیں, پولیٹیکل پارٹیز اپنے پوائنٹس رکھیں, انہیں جو ہم سے گریوینسز ہیں سامنے رکھیں, اور چیزیں ادھر بات. اور اگر 31 جنوری تک معاملات نہیں انجام کو پہنچتے کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں سیریسنیس کا تو پتہ چل جائے گا. 31 تو بہت دور کی بات ہے. 2 پہ جب پارٹی, ہمارا تو انہیں موقع ویسے ہی پتہ ہے, مگر فارملی پھر بھی عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں کمیٹی جاتی ہے, کنوے کر دیتی ہے, اور آگے سے جو رسپانس آئے گا وہ تو 1-2 میٹنگز میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیا آئی واش ہے یا یہ واقعی ہی اس وقت جمہوری قوتیں سنجیدہ ہیں یا ان کے پاس اختیار بھی ہے. جس طرح سے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا, بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو حکومتی وفد ہے وہ کتنا با اختیار ہے, وہ کہیں اور تو نہیں دیکھ رہا, اس کی نظریں کہیں اور تو نہیں ہیں. تو وہ یہ چیزیں ساری دیکھی جائیں گی, ایویلیویٹ ہوئیں گی اس کے اکارڈنگلی. بالکل صحیح ہے. 2 چیزیں میں آپ سے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی بے گناہ ثابت نہیں ہوا. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیونکہ جب ٹرائل ہوتا ہے تو کوئی گنہگار ثابت ہوتے ہیں, کئی بے گناہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسے کتنی سزا دینی ہے. میں نے صاحب نے شروع میں یہ آرگومنٹ رکھا تھا کہ کسی کو 10 سال, کسی کو 2 سال, یہ کس بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل ایک بات یہ ہے کہ ملٹری کوڈ جب کیسز لیتا ہے تو دے انشور کہ وہ کیسز لیے جائیں جن کی پراپر پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس اویلیبل ہے. وی ڈونٹ گو فار دوز ہو آر جن کو ڈاؤٹ ہو ان کو اننیسیسری ملٹری کوڈ میں گھسیٹا جائے. سول میں یہ ہوتا ہے کہ 100 لوگوں کی ایف آئی آر کاٹ دی, بعد میں 10 رہ گئے, باقیوں کو سب کو فارغ کر دی. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے. لیکن سزا پہ ڈپینڈ کرتے کہ اس نے کتنی گریوٹی آفینس ہے. کیا وہ آفینس جو اس نے مائنر کیا ہے وہ 1 سال ڈیزرو کرتا ہے, 2 سال کرتا ہے, یا سیریس ہے جو جا کے بہت زیادہ آپ نے جا کے نشان حیدر کے جو یادگاروں کو نقصان پہنچایا, یا جی ایچ کیو میں چلے گئے, یا آپ نے فور کمانڈر گھر میں جا کے بہت زیادہ کی, تو جو اس طرح کی ایویڈنس اسٹرانگ اویلیبل ہے دے اینڈ دوز ہو ڈیزرو مور پنشمنٹ کو زیادہ دی جاتی ہے. یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ طریقے سے جاتے ہیں آفینس کو دیکھ. لیکن
جنرلی ملٹری کورٹس میں ان کیسز کو ٹرائی ہوتا ہے جن کے خلاف ایویڈنس موجود ہے, کانکریٹ پروف ہے, ان کو فوج ریکمینڈ کرتی ہے جن کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انتشار کرنے کی اور فوج اور عوام میں لڑائی کرنے کی کوشش کی اور اس سے بہت ایڈورس افیکٹ ہو سکتے تھے, ان لوگوں کو یہ سزا اس طریقے سے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو جائے اس کے 0 چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بے گناہ ثابت ہو جائے اور سزا نہ ہو؟ 0 تو آئی نوٹ سر, لیکن یہ میں کہوں گا بہت زیادہ چانس ہے اس کو سزا ملنے, کیونکہ لیتے ہی وہ کیسز ہیں جن کی آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹری ایویڈنس ایوری تھنگ از اویلیبل, ان کو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ اب ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ ہونا چاہیے اور پھر ان کو تو سزا کا تعین جو ہے یعنی باقی کا ٹرائل سزا کے تعین کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے؟ جب ایویڈنس اور چارج شیٹ کے اوپر جو آفینس کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد کتنی سنگین صورتحال ہے, کتنا انہوں نے زیادہ سیریس آفینس کیا ہے, اکارڈنگلی اس کو زیادہ پنش کرنے کی اور جس نے کم کیا اس کو کم سزا. صحیح ہے, آپ کے دونوں سوالوں کا بیشتر صاحب جواب مل گیا. اچھا, بنیادی طور پہ دیکھیں کرمنل کا اصول کیا ہے. کرمنل لا کہتا ہے کہ انوسینس کی پریزمپشن ہے کہ اس کو انٹل انلیس پروون گلٹی. جب آپ پک اینڈ چوز یہی کر رہے ہیں اس آبجیکٹو سے کہ یہ جی قابل سزا ہے, میں اس کی اگزامپل آپ کو دیکھتا ہوں. میاں والی ایئر بیس کی FIR ہوئی, ٹھیک ہے, اس میں 4 میاں والی کے لوگ ہیں. ایک انور خان کو 10 سال کی سزا دی, لڑکا بلال ہے اسے 4 سال کی سزا دی, ٹھیک ہے, چلے آ گئی. مگر جو اس کا ATC کا ٹرائل چلا, جو بندے جو ہے نا سائزیبل نمبر تھا 80-85 بندے, وہ سارے کے سارے ATC کورٹ میں جو اوپن ٹرائل ہوا جس میں ساری کی ساری ایویڈنس دی گئی, جس کی بات ہو رہی ہے, وہ اکوٹ ہو گئے. اب کیا کرائٹیریا ہے وہاں؟ ٹرائل کورٹ جو اوپن کری ہے وہ کوئٹ کری, ادھر آپ نے 4 بندوں کو اسی کیس میں اسی FIR میں کیسے سزا کر دی؟ یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ بیسیکلی تو آپ نے ذہن بنائے ہوئے کہ ہم نے سزا دینی, ہم نے فکس کرنا ہے. جس کے خلاف ثبوت موجود ہوں, آڈیو ویڈیوز, تو ان کے خلاف ثبوت موجود نہیں تھے جو ATC نے ایکوٹ کیے ہیں. ATC کے جج نے کیا وہ ایویڈنس نہیں ریکارڈ کی؟ اس نے سارا ایویڈنس ریکارڈ کر کے کہا اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس. تو پھر بات کدھر گئی؟ بات ہے کہ دیکھیں اوور آل سسٹم میں یہ بہت بڑا فلا ہے. اس چیز کو ہم بیسٹ ادھر سے کان پکڑیں ادھر سے پڑھیں, اس چیز کو نہیں ریزالو کر سکتے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, اسی وجہ سے تو ملٹری کورٹ میں کیس چلائے جاتے ہیں. دیکھیں پھر تو ساری چیزیں ملٹری کورٹ میں لے جائیں. جی سر کہیے, پھر میں چانڈیو صاحب کے پاس جاؤں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو سکتی ہیں. دنیا میں کئی ممالک سے سزائیں ہوتی ہیں. جب پاکستان کا آئین اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے کہ سزا ہو سکتی ہے اور آپ سزا اناؤنس کریں, دین واٹ از دا تھنگ. بات یہ کہ اگر آپ نے انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے ہیں اور اگر 5000 کیس کے ہم نے صرف اس میں سے 80-85 یا 100 مین تو ان سب کی سفیشینٹ ایکشنیبل ایویڈنس پروسیکیوشن موجود تھی تبھی ان کو لے کر گئے, ورنہ تو ہم لے کے نہیں جاتے. یہ سمجھ ڈفرنٹ ہے. سیکنڈلی کہ ابھی ریمیڈی ہے نا, آپ کو جو سزائیں ملی ہے کورٹ جو ہائی کورٹ, اگر اس پہ کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس میں فرق ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑا ڈفرنٹ چیز ہے. اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں اسے لیو کریں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب یہ فرمائیے اب کہ ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, اس میں عمیر نیازی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اگلی ہی ملاقات میں پتہ چل جائے گا, 2 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی اس میں پتہ چل جائے گا آئی واش ہے یا سنجیدگی کتنی ہے. اور آج جو ڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے مذاکراتی کمیٹی باہر نکلی ہے, انہوں نے کہا کہ 31 جنوری یہ ڈیڈ لائن ہے اور 31 جنوری سے پہلے ہم اس معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کتنا سمیٹا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں 1 مہینہ کافی ہے سر؟ میرے خیال میں اگر نیتیں صاف ہے تو یہ بہت بڑا ٹائم ہے, لیکن جیسا ان کا رویہ ہے اور جیسے یہ ڈیٹ دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کی نیتیں صاف ہیں اور یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ نیچے دکھانا چاہتے ہیں حکومت کو, مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے. یہ پھر عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بات چیت کر رہے ہیں, حکومت نہیں مان رہی. حکومت کیا نہیں مانے گی؟ آپ پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے کہ جناب آپ بات چیت کریں. آپ پورے ملک کو جواب دے رہے ہیں, ملک کی ہر سیاسی پارٹی کو انکار کر رہے ہیں. ہم ان سے بات نہیں کریں گے, کر بھی رہے ہیں, مجبور ہو بھی گئے. جن سے آپ نے کرنا چاہیے انہوں نے تو آپ سے نہیں کی, بلا کر آپ کو ادھر آنا پڑا. ابھی میں آپ کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں, ایماندارانہ دل صاف کر کے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے اسی حکومت سے جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے اس کو پرخلوص بنائیں, پریشر کی فضا ہٹائیں, بات چیت کریں تاکہ حکومت بھی پریشر سے آزاد ہو کر آپ سے بات کرے.
فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، آپ کی سیاست کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری سیاست کو بھی دیکھ رہا ہے، حکومت کے رویے کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن میں ایک سیاسی کارکن سے آپ کو غلط سمجھتا ہوں. آپ کا رویہ درست نہیں ہے، آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہے، آپ کا رویہ سیاسی نہیں ہے. آپ ہر سیاسی پارٹی کو جس طرز کا نشانہ بناتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جس زبان کا آپ نے یہاں کلچر نافذ کیا ہوا ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. یہ کہاں سے سیاست لائے؟ ابھی آپ لائے دباؤ ہے. اب یہاں بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں، وہاں سے باہر سے بھی. باہر والا کیا کر سکے گا آپ بتائیں؟ کہ یہ کوئی آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے. اس ملک کی اپنی ایک انتہائی طاقتور فوج ہے جس میں پورے ملک کو فخر اور ناز ہے. آپ کیسے دباؤ ڈالیں گے؟ آپ بتائیں، سمجھائیں. آپ دباؤ کی بات کو چھوڑیں، بلیک میلنگ کی بات کو نہ کریں، آپ بات چیت کریں، انہی سے بات کریں. یہی لوگ ہیں جو بھی ہے اس وقت موجود ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی. ہم آپ کی بات چیت میں راضی ہیں. میرا موقف پیپلز پارٹی کا کوئی سرکاری موقف نہیں ہے. مجھے تو آپ تجزیہ نگار کے طور پہ بلاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سوچ کیا ہے. فیصلہ میری پیپلز پارٹی کے تجزیہ نگار کے طور پر کرے. ہاں، لیکن پیپلز پارٹی کا جو قیادت ہے میری، وہ جو فیصلہ کرے گی ہمارے لیے تو وہ آخری فیصلہ ہے. اور میرا ایماندارانہ کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کا بلاول صاحب، دونوں ہی اس ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، دونوں ہی بات چیت کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی تصادم کی راہ اختیار نہیں کی. یہ ہمیشہ مفاہمت اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کے حامی رہے. آپ ان کی بھی اہمیت دیں، ان کو اہمیت دیں، ان کے موقف کو بھی سنیں، اور انا کو چھوڑیں، ضد کو چھوڑیں، بلیک میلنگ کو چھوڑیں. کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے. آج کل ایک سوال بڑا زیر بحث ہے اور اس سوال کا جواب ہر کوئی اپنے انداز میں دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ آیا تو کیا ہوگا. امین ایسا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این کے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ آیا تو پھر ہم کہیں گے پھر عافیہ صدیقی کو رہا کرو. حکومت کو شاید امین ایسا اندازہ ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی چونکہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، عدالت سے سزا ہوئی ہے، امریکہ اس بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ بھئی عدالت نے سزا دی ہوئی ہے اور رہائی میں امریکہ کو کافی ریلیکٹنس ہے، اس لیے وہ اس کو اب نتھی کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے ساتھ. کیا یہ ایک موازنہ بنتا ہے؟ وہی دیکھیں، آپ نے جو موازنے کی بات کی، کیا عمران خان امریکی شہری ہے؟ جب انہوں نے ریمنڈ ڈیوس چھوڑنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے. اس نے آپ کے 2 انٹیلیجنس آفیسرز کا قتل کیا تھا نا، تو دیت تک جو ریمنڈ ڈیوس نے انکشافات کیے کس نے پے کی؟ تو آپ تو جھک گئے. ایمل کانسی جب دینا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے نواز شریف وغیرہ نے کتنی دوڑ لگائی. آپ کے ڈیرہ غازی خان سے ہی امریکی ڈائریکٹ اٹھا کے ایف بی آئی کی ٹیم لے کے گئی نا، تو اس کی کس نے کی؟ اور بعد میں جو سب سے زیادہ ہزیمت پاکستان کو اٹھانی پڑی کہ پروسیکیوٹر نے جو اس وقت سٹیٹمنٹ دی، اس کے سر پہ 2 ملین کا انعام تھا. دیکھیں ان کے وقت تو یہ کردار رہا ہے، تو یہ پریشر، یہ ان چیزوں کی بات ان کے منہ سے مناسب نہیں لگتی، کیونکہ ان کا جو طرز سیاست ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا، یہ منہ سے نقوی کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے. تو امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اپنے قد سے بڑی، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہی جو ہے نا آن سلاٹ ساری کرا دی ہے، ایک غیر ضروری اینگل شروع کر کے. اب سارا کا سارا ویسٹ انہیں ٹرول کر رہا ہے. وہاں اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک بندہ ہے وہی ان سے جو ہے نا جان نہیں چھڑائی جا رہی، تو یہ تو ان کے بس کی بات نہیں. ان کے لیے اکیلا عمران خان ہی کافی ہے. عمران خان کو انشاءاللہ تعالی پروسیس قریب لگا ہوا ہے، نکلنے دیں. پھر ان کون سا پروسیس قریب لگا ہوا ہے؟ دیکھیں جو آپ کے کیسز ہیں، عمران خان کا القادے کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. عمران خان نے کیسز کے نتیجے میں اگر رہا ہونا ہوتا تو اب تک ہونا چکا ہوتا. 100% کیسز کے نتیجے میں دیکھیں عمران خان کے کوئی پلیٹلیٹس نہیں ڈاؤن ہوئے. عمران خان نے کوئی بیل ہیلتھ گراؤنڈز پہ نہیں دی کہ مجھے باہر. آج جو عمران خان کا آیا، نہ میں ہاؤس اریسٹ میں جاؤں گا، نہ میں کے پی کے میں جاؤں گا، اسی عدالت سے باہر آئے گا. اور پھر آپ ان سیاستدانوں کے دوڑنیاں دیکھیے گا کہ کون کون سا کس چارٹر پلین سے جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. کیوں جائیں گے باہر؟ کیا عمران خان بدلہ لیں گے؟ نہیں، نظام کو نقصان جو irreparable پہنچایا ہے. دیکھیں آپ کے ملک پہنچ کدھر گیا ہے، کن کی وجہ سے پہنچا ہے. آج اس ملک میں انڈسٹری ہے، کدھر گیا ہے پیسہ؟ دبئی میں آپ کا $6 بلین جو انویسٹ ہوا ہے کدھر گیا ہے؟ سارا اس ملک سے پیسہ دوڑ گیا ہے. دیکھیں آپ
اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز پہ دیکھیں، آپ کا 95% پاکستانی اس وقت خالی 150 بلین روپیہ خالی ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. 5% پہ بوجھ ہے جس میں ٹاپ 1% کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتا. ملک پہ ساروں نے پیسہ نکال کے باہر پارک کر لیا، ان کے اپنے پیسے باہر ہیں. انہیں کیوں پریشر آ جاتا ہے ویسٹ کا؟ اگر خان ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو انہی کے خواجہ آصف نے بیان دیا نا ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. ان پہ پریشر ہے، انہیں خود پتہ ہے کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، انہوں نے سارے وہ معاملات بچانے. عمران خان کا کیا ہے؟ ایک بنی گال ہے، ٹھیک ہے، زمان پاک ہے، اسے کیا فکر ہے؟ وہ اننگز اپنی کھیلے گا، جرت سے کھیلے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ٹائم قریب ہے ٹیبل 10 ہونے. اس پر چانڈیو صاحب کی رائے بھی لیتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، مگر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چانڈیو صاحب، یہ جو موازنہ ہو رہا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اور عمران خان کا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اگر عمران خان امریکہ رہائی کا مطالبہ کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرے. مگر کیا یہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ کیونکہ عافیہ صدیقی پاکستانی شہری ہیں، عمران خان بھی پاکستانی شہری ہیں. عمران خان امریکی شہری نہیں ہے جس کو امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہو، مانگ رہا ہو. وہ یہاں تو انسانی حقوق اور دیگر معاملات، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. رچرڈ گرینل جو نمائندے ہیں اب آنے والی انتظامیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بنائے گئے تھے. تو آپ کیا موازنہ دیکھتے ہیں حکومت کا یہ موازنہ کرنا صحیح ہے ڈاکٹر عافیہ اور عمران خان کا؟ بڑا مختلف معاملہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بغلے کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ تو بڑے خود مختاری کی بات کرتے ہیں، بھائی ہم کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، کسی کی مدد بھی ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ان کے امریکہ کے صدر کے یا کسی غیر ملکی سربراہ کے بیان پر جو خان صاحب کے لیے دیتے ہیں، ان میں بغلے کیوں بجاتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد کریں، ان کی عدالت پر کریں. اور جہاں تک تعلق ہے پریشر برداشت کرنے کا، پریشر تو پڑے گا. آپ جن کے مفادات کا یہاں کھیل کھیلتے ہیں وہ ملک تو آپ کے لیے کریں گے. آپ جب اسرائیل کی کسی روحانی حمایت کرتے رہیں گے پاکستان میں، تو اسرائیل بھی روحانی حمایت آپ کی کرے گا. تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے. آپ جان لیجئے یہ سیاسی معاملہ ہے، پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ہی معاملہ ہے جو اس پر اثر انداز ہوگا. خان صاحب پاکستان کے سیاستدانوں سے بات کریں، پاکستان کے اداروں سے بات کریں، پاکستان کے اداروں کے لیے احترام کی زبان استعمال کریں. آپ پاکستان کے اداروں کی توہین کرتے رہیں گے، آپ دنیا میں سے جادو کی چھڑیاں، آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں چانڈیو صاحب، یہ جو مذاکرات ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کی رہائی تو عدالت سے ہونی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ بات کریں اپنے مسائل کے حل کے لیے حکومت سے. حکومت تو کیا دے سکتی ہے؟ حکومت تو یہی کہیں گی نا کہ جناب آپ کے کیسز عدالت میں، عدالت دیکھیں، عدالت جانے، آپ جانے. حکومت کیا دے سکتی ہے؟ حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے عمران خان کو جو وہ مذاکرات میں بیٹھے ہیں؟ اب آپ پتہ نہیں کیا مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. میں وہ نہیں کہہ سکتا یہاں اس وقت اداروں کو کیا، ادارے کیا دے سکتے ہیں یا عوام کیا دے سکتے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرتا. معاملے ان کے عدالتوں میں ہیں، عدالتیں ہی چھوڑیں گی. لیکن عوام کی جو رائے ہوتی ہے، جو ملک کی فضا ہوتی ہے، اس سے آزاد عدالتیں نہیں ہو سکتی. جو ملک کی فضا ہوگی اس سے عدالتیں آزاد نہیں ہوگی. عدالتوں پر وہ فضا اثر انداز ہوتی ہے. ضرور ابھی میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، 10 بار تو میں بھی سزائیں کاٹ کے آیا ہوں. میں نے اپنی قائد کو دیکھا ہے، میں اپنے بڑے چیئرمین اپنے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا ہے، آصف صاحب کو دیکھا ہے. آپ کیا سمجھائیں گے؟ اداروں کا کیوں نہیں اثر پڑے گا؟ عوام کا بھی اثر پڑتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اداروں کو گالیاں دیں گے، اپنے ملک کو گالیاں دیں گے، ملک کے اداروں کے لیے غلط فہمیاں پیدا کرائیں گے، ان کے لیے اشتعال پیدا کرائیں گے، لوگوں کو تیار کریں گے. عوام کو، دنیا کو کہو گے پاکستان کو پیسہ نہ دیں، دنیا کو کہو کہ سول نافرمانی کریں. کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ کیسے ادارے آپ کی مدد کر سکتے؟ نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ کو بالآخر سارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان
جی صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے خود مختار ہے, پاکستان کسی کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرے گا, اور رومانیہ صاحب یہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ کے کہنے پر تو کچھ نہیں کریں گے. رومانیہ صاحب آپ کیسی امیدیں امریکہ سے لگائے بیٹھے ہیں؟ حکومت نے تو صاف انکار کر دیا, وہ کہتے ہیں جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر تو کچھ نہیں کریں گے بلکہ اسے پاکستان کے معاملات میں مداخلت سمجھیں گے. دیکھیں یہ خود معاملہ امریکہ سے جوڑنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں نہ ہماری امریکہ سے امیدیں ہیں نہ آگے ایکسپیکٹیشن ہے. دیکھیں عمران خان کی سیاست اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سیاست ہے, اس کو ہی فالو کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیں جیسا پہلے کہا, دیکھیں سائفر آیا, سائفر ابھی لینڈ نہیں کیا تھا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو گئی تھی. ادھر کے تو معاملات اس طرح کے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ. خان نے جب کہا نہیں ہماری تو معیشت وینٹیلیٹر پہ, یہ کیا کہہ دیا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے شہباز شریف کا سنا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھیں 500 ملین کے لیے جو ہے نا ناک رگڑ رہے ہیں. انہوں نے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ امریکہ کو جواب دینے کی پوزیشن میں. امریکہ کو وہ جواب دے گا جس کا کیریکٹر عمران خان کی طرح ہوگا, جس کی کوئی پراپرٹیز باہر نہیں ہوں گی, جس کا کوئی مالی انٹرسٹ باہر نہیں ہوگا, جن کے اپنے تعلقات اسرائیل سے ہوں, جنہوں نے آلریڈی 2 ڈیلیگیشن آن ریکارڈ بھیجے ہوئے ہیں. نور ڈیری کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, اجمل قادری کی انہوں نے نہیں بھیجے تھے, وہی مریم نواز نے بھی اسی چیز کا ٹویٹ کیا تھا جب یہ انہوں نے العزیزیہ سیٹ اپ کی مل سعودی عربیہ میں. اس کے لیے میٹل شریڈر ہل میٹل کس کی کمپنی تھی؟ اسرائیل کی کمپنی تھی. اسرائیل انڈیا ان کا اپنا نیکسس آلریڈی موجود ہے. یہ لوگ ان سے ہل ہی نہیں سکتے اور یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان پہ. تو آپ مذاکرات سے کتنا پر امید ہے سر؟ دیکھیں مذاکرات جمہوری عمل ہے اور بیسیکلی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے خان صاحب نے ان اے وے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن کے یہ بیسیکلی جن سے گھبرا رہے ہیں ان سے اتنا نہ گھبرائیں, آئیں ٹاک کریں. ان کو بھی کوئی پریشانی ہے, شاید ان کی بھی پریشانی ہم ہی دور کر سکیں. تو مل بیٹھ کے ٹیبل پہ مختلف ایونیوز کھلیں گے اور کافی ساری آپ کے خیال میں مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں عمران خان نے اپنے زور پہ آنا ہے. عمران خان کے تو متعدد کیسز تھے, کنوکشنز ہوئیں, ختم بھی ہو گئے, سزائیں سسپینڈڈ ہیں, 1-2 یہ پائپ لائن میں, یہ بھی کتنا دیر چل لیں گے. مگر مسئلہ اور ہے بنیادی طور پہ جو ادھر حقوق کی, انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کا ملک کو نقصان ہوا ہے وہ سارے کا کس نے ازالہ کرنا ہے؟ پھر معیشت جس دہانے پہ پہنچ گئی ہے آج اس بحران کی وجہ سے. دیکھیں عمران خان تو تقریباً اب 3 سال ہونے کو ہے, وہ تو سیاست سے باہر ہے نا. عمران خان کسی پوزیشن پہ نہیں ہے. تو ملک آج حالت یہ کس نے کی ہے؟ کسی نے تو اس کو ملک کو واپس لے کے جانا ہے, پٹڑی پہ چڑھانا ہے. تو یہ اگر سیاسی قوتیں سمجھتی ہیں کہ سب کا رول ہے, سب مل کے, مگر یہ ایکسپیکٹ کرنا حکومت سے مذاکرات میں کہ وہ 1 سال کے اندر انتخابات اناؤنس کر دے گی, یہ خود فریبی نہیں ہے سر؟ کیونکہ اس سے تو آپ کو یعنی کون سی حکومت اپنے ہی خاتمے کا اعلان کرے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں؟ جو حکومت آئی ہی فریب کے ذریعے, ٹھیک ہے, جس کا اپنا وزن ہی نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف آج اپنے فارم 45 لے آئے, اپنی حقیقی جو ہے نا ثابت کر دے, ٹھیک ہے. خواجہ آصف اپنے فارم 45 سامنے رکھے نا اور ثابت کر دے. دیکھیں انہیں خود پتہ ہے انہیں کس نے لایا ہے, کون بٹھایا ہے, انہیں اپنا بھی پتہ ہے. جب انہیں پتہ ہے تو وہ کیوں سرنڈر کریں گے؟ میرا یہی تو سوال ہے نا سر. اسی لیے تو وہ کمزور ہیں. اتنے زیادہ دیر وہ نہیں ٹک سکتے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کا پریشر ان پہ بڑھ رہا ہے. عمران خان کی ابھی تو 1 کال ہے, 1-2 اور کالز آ گئیں تو انہیں نہیں بھاگنے کا موقع ملے گا. حسینہ واجد تو نکل گئی تھی, ان کو وہ بھی چانس نہیں. کون سی کال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آگے جو بھی خان صاحب اگلا پتہ یوز کرتے ہیں. اچھا یعنی آپ ٹھیک ہے سول نافرمانی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھا کہ امریکی کال کی بات کریں گے, وہاں سے کوئی کال آ گئی, پتے کی کال. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب, سر وائنڈ اپ کرتے ہیں اب ذرا گفتگو کو. یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مطالبات ہیں 1 سال کے اندر انتخابات ہو جائے, کیا حکومت اس آپشن کو پہ غور کر سکتی ہے کہ انتخابات جلد کرا دیے جائیں؟ دیکھیں لیکن خلوص سے اگر بیٹھ کر بات کریں گے تو ہر مسئلے میں بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میں ہنستا ہوں, مجھے تعجب ہوتا ہے جب یہ بولتے ہیں یہ کیسے آئے تھے. بھائی آپ کیسے آئے تھے؟ آپ بھی اپنا تو بتائیں آنا. آپ جو پہلی الیکشن جیت کر آئے تھے وہ کیسی الیکشن تھی؟ آپ بھی تو بتائیں کس انداز سے جیت کر آئے تھے. آپ اپنا نہیں بتاتے. آپ کو کون لے آیا تھا؟ آپ کس کی انگلی کے انتظار میں تھے؟ کس انگلی نے آپ کو مایوس کیا؟ کس کے کہنے پہ آپ نے ٹی وی پہ حملے کیے؟ کس کے کہنے پر آپ نے وزیر اعظم ہاؤس پہ حملے کیے؟ آپ نے ڈی آئی جی کی رینک کے, ایس پی کی رینک کے ہمارے سندھ کے افسر کو اسلام آباد کے راستوں پہ مارتے رہے کہ یہ کس کا پاور تھا؟ آپ کا پاور تھا؟ آپ کا پاور نہیں تھا. جن کے پاور پہ آپ نے جنگ لڑی ہے آپ کو آج بھی انہی میں آس رہا ہے. اب وہ
غیر جانبدار ہو گئے، اب آپ پریشان ہو گئے. اور میں برملا کہتا ہوں، جب سے آپ کی انگلی چھوٹی ہے آپ حواس باختہ ہو گئے. لیکن میں آپ کا دوست ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، میں سیاسی کارکنوں کا دوست ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں سیاسی فیصلہ کریں، پاکستان کے حالات کے مطابق فیصلہ کریں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں فیصلہ کریں. انا کو چھوڑیں، زبان کو درست کریں، تکبر کو چھوڑیں، یہ گالم گلوچ کی سیاست چھوڑیں، ٹھیک سیاست پہ آ جائیں. بلیک میلنگ کو، دباؤ کی سیاست کو چھوڑ کے بات چیت کریں. بات چیت کامیاب جائے گی انشاءاللہ. آپ کی ہار نہیں ہوگی، حکومت بھی نہیں جیتے گی، پاکستان جیت جائے گا، پاکستان کے عوام جیت جائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ مولانا چانڈیو صاحب، بہت شکریہ. ویسو میں صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں سے بہت سی باتیں مانی جا سکتی ہیں، اگر مذاکرات کا ماحول اچھا رکھا جائے تو اس میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور پی ٹی آئی بھی نا امید نہیں ہے ان مذاکرات سے، اور پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ ہاں اس میں سے مثبت چیزیں نکل سکتی ہیں. تو دیکھیے پھر مذاکرات کس طرح سے آگے چلتے ہیں. آج جو ملاقات مذاکراتی کمیٹی کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے آ کر 1 مہینے کا وقت دیا، اور اگر واقعی سنجیدگی سے مذاکرات ہو رہے ہوں تو 1 مہینہ ایک اچھا ٹائم ہے. یہ کوئی 5 دن کا ٹائم یا 3 دن کا ٹائم نہیں ہے، 1 مہینہ کافی وقت ہوتا ہے. تو سب اگر پر امید ہے ان مذاکرات سے، تو دیکھیے کہ عوام پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے ان میں سے کیا بہتر چیز نکلتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.